الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے جو گناہ ہیں، اور ان سے رکنے کا حکم دیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. ان میں ایک بدگمانی ہے، دوسرا جاسوسی تجسس ہے، اور تیسرا غیبت ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کے اندر ایک خیالات کا ایک طوفان چلتا رہتا ہے، اور جب یہ خیالات انسان کے کسی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو اس کو بدگمانی کہتے ہیں. اور بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے دوسری حدیث کے اندر اس کی خباثت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ کرامن کاتبین جو اس کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ بھی انسان کو چھوڑ کے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے جھوٹ اتنی زیادہ خباثت رکھتا ہے، تو ایسے ہی بدگمانی کی خباثت اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی نجاست کی وجہ سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے. اور جب کوئی برتن ناپاک ہو تو اس میں جو چیز بھی ڈالی جائے گی وہ ناپاک ہو جایا کرتی ہے. جب تک برتن کو پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ اس میں جو بھی چیز ڈالتے رہیں گے وہ ناپاک ہوتی چلی جائے گی. تو جب انسان کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بدگمانی کو بند کیا جائے، اس راستے کو بند کر دیا جائے. اور بدگمانی ایک ایسا کام ہے جو انسانوں کو آپس میں توڑ دیتا ہے، آپس میں قریب آنے سے روک دیتا ہے، چاہے میاں اور بیوی ہیں، چاہے ایک خاندان ہے یا ایک معاشرہ ہے. جب بدگمانیاں جنم لیتی ہیں تو وہ ان کے درمیان میں ایک ایسی دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، 2 افراد کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ اس دیوار کو وہاں سے ہٹایا نہ جائے، اور وہ بدگمانی کی دیوار ہے. تو بدگمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظن المؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کریں، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو. تو گمان کو پاک کرنا چاہیے، ناپاک کرنے سے توڑ پیدا ہوگا اور کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتا. اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے گناہوں کو جنم دیتی ہے. بدگمانی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جاسوسی تجسس، جو اگلا دوسرا گناہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کے بعد جنم لیتا ہے. پھر غیبت آتی ہے، پھر اس طریقے سے ایک لمبی فہرست گناہوں کی شروع ہو جاتی ہے. تو بدگمانی سے اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ رک جاؤ، اس کو ختم کر دو. بدگمانی گناہ ہے، تو بدگمانی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بدگمانی کا علاج، سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ جب اللہ کی ذات نے منع کر دیا، انسان کو سوچنا چاہیے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کروں، تو بس یہ سوچ کے اللہ کا حکم ہے کہ رک جاؤ، بس رک جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے اور اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے. تو اس کو سن کے انسان کو رک جانا چاہیے. اور جب بدگمانی کسی کے بارے میں جس بات کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے وہ بات اس بندے سے جا کر شیئر کر دینا، اس سے جا کر بات کر دینا، اس کو کہہ دینا
یہ بھی بدگمانی کا علاج ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جو خیالات گندے جو انسان کے اندر جنم لے رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور جب بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کسی کے بارے میں تو اس سے جا کر معافی مانگ لینا اور اس سے بات کرنا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، یہ بھی بدگمانی کا علاج ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ تجسس، جاسوسی نہ کرو۔ جب بدگمان ہوں گے تو پھر انسان اس آدمی کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، عیوب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے کون سا ویک پوائنٹ ہے جس کو میں پکڑوں اور پھر اس کو نیچا دکھاؤں، اس کو کمزور کروں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جاسوسی بعد میں آتی، جاسوسی سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی کی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں، عیب تلاش کرنے کی اجازت نہیں۔ عیب تلاش کرنے کا شوق ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی عیب تلاش کرے کہ میرے اندر کتنے عیوبات ہیں، اور دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اور ایسا کام کرنا کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کے عیوب پر انسان مطلع ہو جائے، اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر سے واپس آئے تو وہ اچانک رات کو اپنے گھر والوں پر داخل نہ ہو، بلکہ وہ آ کر اپنے گھر والوں کی طرف خبر پہنچا دے کہ تاکہ کسی کنگھی کرنے والی عورت نے کنگھی کرنی ہے تو وہ کنگھی کر لے، کوئی کسی نے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے ہیں وہ اس کو کر لے، کوئی نظافت اور پاکیزگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کو حاصل کر لے، تاکہ جب کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ اچانک سے گھر میں داخل ہو اور وہ اپنی بیوی کے یا اپنے اہل خانہ کے کسی ایسے عیب پر مطلع ہو جو اس کے لیے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے ناپسندیدگی کا ذریعہ بنے۔ تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا۔ تو عام طور پہ جو لوگوں کے اندر ایک عام رواج پڑ گیا سرپرائز دینے کا، تو یہ سرپرائز دینا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سرپرائز ہے کسی کے اوپر جا کر اچانک سے انٹری کرنا اور اس کے اوپر اس کے پاس جانا، اچانک سے اس کے پاس جانا، تو یہ سرپرائز ہے۔ تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ جب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ اس کے بارے میں چانس ہے کہ ایک آدمی جو اپنے گھر میں جائے سرپرائز دینے کی خاطر اور الٹا جو ہے وہاں پہ وہ ایسی چیز دیکھے جو اس کی زندگی کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جائے، جو اس کے دل کے ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے، جو اس کے میاں اور بیوی کے درمیان میں دراڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ عیب تلاش کرنے ہیں اور نہ عیب کے اوپر مطلع ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ہی ایسے ہی انسان کو، مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کو بدگمانی کا موقع ہی نہ دے، وہ کسی کو اپنے عیوب تلاش کرنے کا موقع ہی نہ دے، اپنے آپ کو ایسے صاف کر کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دو ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ کی ذات نے روک دیا، اور تیسرا گناہ جس سے منع فرمایا وہ غیبت ہے۔ اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، جو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسے انسان اپنے گھر میں زنا کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے لیے حتیٰ کہ اگر زنا کے اوپر بس اوقات وہ مطلع ہو جائے تو قتل و غارت پہ اتر آتا ہے، تو غیبت جو گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے اور جس سے محفلیں سجائی جا رہی ہیں، تو انسان کو جیسے زنا سے بہت زیادہ نفرت ہے، ایسے انسان کو غیبت سے اس سے بھی کہیں زیادہ نفرت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج تھا، انہوں نے عرض کی اللہ واللہ اعلم، اللہ کی ذات ہی جانتے ہیں، اور بس اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واللہ ورسولہ اعلم یہ جملہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ کہ ایک ایسی بات آپ نے کی ہے اس کے پیٹھ پیچھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھے بات کی جا رہی ہے، اور غیبت آسان ہوتی ہے۔ غیبت کرنے کے لیے کسی آدمی کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے بندے کا موجود ہونا ضروری ہے،
کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ اس کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو بھی بندہ سامنے موجود ہونا ضروری ہے. لیکن غیبت جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے بھی، یہ تو مشکل گناہ ہے، یہ سب گناہوں سے آسان گناہ ہے کہ ایک انسان ہزاروں کلومیٹر دور کہیں بیٹھا ہوا ہے تو آرام سے اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بری باتیں جو ہے وہاں پہ ذکر کی جا رہی ہیں. تو اس اعتبار سے گناہ جو غیبت ہے اس کو شیطان نے بڑا آسان کر کے انسان کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ انسان اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور بس اوقات تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے تو میں غیبت کر رہا ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس ہمارے بھائی کے اندر پائی جا رہی ہے جو اس کے بارے میں کہی گئی تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تو پھر تو بہتان ہو جائے گا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کی دنیا کے اندر بھی 80 کوڑے سزا ہے جب کسی کے اوپر بہتان باندھا جائے، اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو غیبت ہے یہ آسان کر کے شیطان انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ کی ذات نے فرمایا اس سے رک جاؤ. یہ غیبت اتنی سخت ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھایا جائے، جیسے کوئی مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتا ہے، اس کی طبیعت بالکل اس کی طرف جاتی نہیں ہے، اتنی زیادہ انسان نفرت کرتا ہے اس سے. تو فرمایا یہاں پہ اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ انسان کو غیبت سے اس سے بھی زیادہ نفرت کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک غیبت عام آدمی کی جو زندہ اس کی نہیں کی جا سکتی، ایسے جو دنیا سے چلا گیا اس کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا اچھا تذکرہ کیا کرو. تو خیر، تو جو دنیا سے چلے گئے ان کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار کیا، پھر ان کو حد جاری کی گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ دو آدمی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا جو تذکرہ ہے وہ نامناسب الفاظ میں کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ کوئی بات نہیں فرمائی. جب آگے چلے تو ایک گدھا مردار پڑا ہوا تھا جو مر چکا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا کہ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ، اس کو کھاؤ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ ایک مردار ہے اور پھر یہ اتنا گندا ہو چکا ہے تو کون کھا سکتا ہے اس کا گوشت؟ اس سے تو انسان نفرت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے، کہ جیسے تم اس کو کھانا ناپسند کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ کسی بھائی کے بارے میں ایسے نامناسب الفاظ میں بات کی جائے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے. حقوق العباد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد انسانوں سے بھی ان حقوق کے بارے میں معافی مانگنا ضروری ہے. جیسے کسی کی چوری کر لی تو یہ حقوق العباد میں سے ہے. جب تک ایک تو اللہ سے معافی مانگنا، پھر اس کی چوری کی ہوئی چیز کو اسے واپس کرنا بھی ضروری ہے، یہ سچی اور پکی توبہ ہوگی. تو ایسے ہی جب انسان غیبت کر لیتا ہے اور یہ بدگمانی ہے اور پھر اس کے بعد جاسوسی اور تجسس ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہیں. یہ بھی ایسے گناہ ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جس کے بارے میں یہ تینوں برے کام اس نے کیے ہیں. تو حقوق العباد میں سے ہے. ہاں البتہ غیبت میں بعض ایسے جگہ ہیں، بعض ایسے احوال ہیں جن میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر جہالت سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا. اور اس کا واقعہ بھی حدیث مبارکہ سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بدو آیا اور اس نے اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم ارحم علی و محمد، اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ
زیادہ بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات فرمائی، کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ جہالت سے بچ جائیں، کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں، یعنی اللہ کی ذات کی رحمت کو محدود نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، اس کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جہالت سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور دوسرا موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے تو مشورہ کرتا ہے کاروبار کے بارے میں، رشتہ داری کسی سے جوڑنے کے بارے میں، تو وہاں پر بھی اس کے ویک پوائنٹ کو بتانا اور اس کی ایسے جو یعنی اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں جو نامناسب اس کے سامنے کی جائیں تو وہ اس کو نامناسب سمجھے، وہ بتانے ان باتوں کو بتانے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا انہوں نے آ کر مشورہ کیا۔ یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، تو بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے ان کی طرف خطبہ نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان میں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ ابو سفیان ابو جہم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ ان کی طبیعت میں تھوڑا کنجوسی ہے، اور ان کی اس بات کو ذکر فرما دیا، حالانکہ ان کے اندر تمام اچھی صفات ہیں، ساتھ یہ ایک پہلو بھی ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز فرمائی کہ ابو جہم جو ہے اس کی طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، وہ ذرا ڈنڈا لٹکا کے رکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان سے شادی کے بعد آپ کہیں میرے اوپر خرچ نہیں کرتا، ابو جہم سے شادی کے بعد آپ کہیں کہ وہ میرے اوپر سختی کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں اور بہت نیک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جب انہوں نے کیا تو مشورے میں ان کے جو ویک پوائنٹ تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا۔ تو اس طرح سے ایسی بات جو ہے بتانا، جب کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جو مشورہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، تو اس کو امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایسی جگہ پہ بھی ہم غیبت کی اجازت ہے جب ہم کسی سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے پاس گئے اور اس سے فتویٰ لے رہے ہیں، تو اب وہاں پر مکمل طور پر جس معاملے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے، جس بندے کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے اور اس کے جس کام کے بارے میں فتویٰ لیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے بارے میں بتانی پڑیں گی، کہ تاکہ کیا ہو کہ مفتی جو ہے وہ صحیح طور پہ اس کے بارے میں فتویٰ دے سکے، جہاں پر بھی اس کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی کسی کے ظلم سے بچانے کے لیے، زیادتی سے بچانے کے لیے اور اس کی بد اخلاقی سے بچانے کے لیے بھی کیا کی جا سکتی ہے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک آدمی جو ہے وہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیر، کہ یہ اپنے قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرم لہجے میں بات فرمائی۔ تو عائشہ جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ نے ان کے بارے میں یہ بات کی، تو ابھی ان کے ساتھ آپ بڑی نرمی سے پیش آ رہے تھے، بڑی نرمی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، برا ہے وہ آدمی کہ جس کی بد اخلاقی سے، ظلم سے بچنے کے لیے لوگ اس سے اچھے اخلاق میں بات کریں، نرمی سے اس سے بات کرنی پڑے۔ تو بہرحال یہ چند چار صورتیں ایسی ہیں کہ جو غیبت سے خارج ہیں، یعنی جہاں پہ ہمیں غیبت کی اجازت دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے جو بھی برے اعمال ہیں جن سے اللہ کی ذات نے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے پھر گڑ گڑانا، اگر انسان سے ان گناہوں میں سے یا کوئی بھی انسان سے گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، تو انسان کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ غیبت اور یہ چوری، چغل خوری اور ایسے
کسی کے عیب تلاش کرنا، بدگمانی، یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ اور جب حقوق العباد میں انسان گناہ کرتا ہے تو جیسے اللہ سے معافی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے، وہیں پہ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ تاکہ دنیا کے اندر ہی اس معافی تلافی کا انتظام ہو جائے اور یہ گناہ کا انسان کے سر باقی نہ رہے، اور آخرت انسان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو عام طور پہ مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، جو فقیر ہے، غریب ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر ان نیکیوں کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی نیکیوں کے نیچے دب جائے، اتنا ان نیکیوں کا وزن ہوگا، لیکن وہ نیکیاں اتنیاں لے کر آیا، لیکن اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، بدگمانی کی، چغل خوری کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور وہ حقوق والے قیامت کے دن اکٹھے ہو گئے اور اپنا حق مانگنے لگ گئے، اور یوں اس انسان کی وہ نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں اور یہ بالکل خالی ہاتھ کھڑا رہ گیا یہاں تک کہ جہنم کی طرف چلا گیا، تو وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے کوئی اس قسم کے گناہ ہوئے ہیں جو حقوق العباد میں سے ہیں، لوگوں کا حق اس نے ضائع کیا ہے، تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر اللہ کی ذات سے معافی مانگے اور اس بندے سے، اس انسان سے بھی معافی مانگے تاکہ دنیا کے اندر ہی یہ معاملہ ختم ہو۔ آخرت بہت مشکل ہے، جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی بھی لائے گا انسان، اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ